بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع رہے گا، جو درس کا عنوان رہے گا، وہ ایک دفعہ پھر ہمیں ایک کلپ موصول ہوا ہے کہ جناب فتنہ اثر یاری نے، حسن اللہ یاری نے جناب ایک کالر کے جواب میں، ایک سوال کے جواب میں غیر اللہ سے حاجات مانگنا، مدد مانگنے کو بڑے مفصل طریقے سے پھر ثابت کر دیا ہے۔ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو ہم نے وہ کلپ دیکھا، تو جب وہ کلپ دیکھا تو سوچا کہ جو اس نے استدلال پیش کیا ہے، جو دلیلیں دی ہیں، اور جو قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 62، جس میں واضح طور اللہ تعالیٰ نے دعا سننا، دعا سن کر مضطر کی پریشانی دور کرنا، اس کو اپنی اولویت سے جوڑا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ کیا کوئی اور الہ ہے جو کسی مضطر اور بے کس کی دعا کو سنے اور اس سے اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرے۔ اس دعویٰ پر مبنی آیت کو تفسیر بالرائے کا شکار کیا اس یاری نے، اور نہ صرف تفسیر بالرائے کا شکار کیا، اپنی من مانی تعویل پیش کی، بلکہ مغالطہ دینے کی اور دھوکہ دینے کی ایک کوشش کی کہ جناب یہ آیہ مبارکہ صرف اور صرف اہل بیت کے لیے، بس امت کے باقی افراد کے لیے، باقی مسلمان مومنین کے لیے اس میں کچھ نہیں، جو اس کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ ابھی آپ کو اس کی گفتگو سنوائی بھی جائے گی اور آپ اس یاری اور مکاری کے چینل پر جا کے اس کو خود ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو اسی موصوف سے، اسی کالر سے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ اس میں دیکھیں کچھ جو دنیاوی اسباب ہیں کہ جس کی ترغیب خود اللہ رب العزت ہمیں سورہ مبارکہ المائدہ میں بھی دیتا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ مبارکہ بھی پیش کی کہ جس میں مومنین مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کا مددگار کہا گیا ہے۔ جی خود ترغیب دیتا ہے اللہ پاک کہ میں مسبب الاسباب ہوں، میں نے اسباب کے تحت دنیا کا نظام بنایا ہے، تو ایک دوسرے کے اسباب کے تحت ایک دوسرے کے ناصر بنو، نیکی اور خیر کے کاموں میں مدد کرو، تعاون کرو۔ ان چیزوں کو لے کر دعا سے، جو کہ خالصتاً عبادت ہے، خالصتاً استحقاق ہے اللہ رب العزت کا، اور مسئلہ استعانت سے اس سے جوڑ رہا ہے، یعنی بیوی سے کھانا مانگنا، بیوی سے چائے مانگنا، اور اوپر سے تمسخرانہ انداز میں، طنزیہ انداز میں اس کالر کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے روٹی مانگو کہ اللہ روٹی پکا کر نہیں دے سکتا، معاذ اللہ۔ یعنی کیا اب اس کو مکاری کو کہا جائے کہ اس کے نزدیک بیوی سے کھانا مانگنا یا چائے مانگنا یا روٹی مانگنا یا کسی سے کوئی قرض مانگنا، یہ سارے بھی دعا کے زمرے میں آتے ہیں، یہ سارے بھی اسی مدد کے زمرے میں آتے ہیں کہ جس مدد کا حکم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے صفحے پر ہی سورہ مبارکہ الفاتحہ میں مل جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کی بھی تعویل اس نے یہ کی ہے، اسی کلپ میں تھوڑا پیچھے جا کے آپ سماعت کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو صرف کا لفظ ہے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں جو صرف کا لفظ ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگے، صرف پلے سے لگایا ہوا ہے، اور یہ پلے سے لگانے والی شخصیت ہے ابن تیمیہ۔ جی اچھا، ہم اس کے استدلال کو، اس بات کو منوان قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جناب یہ صرف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ صرف کا یعنی لفظ صرف جو ہے، یہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ اس لیے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جو اصل ترجمہ ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس لیے دوسروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس بات کو منوان قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک پھر مطالبہ ہے کہ اگر ترجمے میں صرف لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر وہ صرف کا جو اضافہ ہے وہ اس سے پہلے جو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اس میں بھی پھر صرف کا اضافہ کیا گیا ہے، تو پھر وہاں سے بھی صرف ہٹائیں اور مدد والی اس سے بھی ہٹائیں، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف کا ختم کر دیں۔ تو اب جیسے صرف کا وہ لفظ ختم کرنے سے، چونکہ اضافی تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہو گیا، اسی طرح پھر وہ صرف کا اضافہ ختم کرنے سے غیر اللہ کی کسی بھی عنوان سے عبادت بھی جائز ہو گئی۔ پھر یہ ایک منطق اور ایک اصول رکھنا چاہیے، یعنی ایک ہی آیت کا پہلا جو جز ہے اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں آپ کو اضافہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری عبادت والی اس میں فکرے میں آپ کو نہ اضافہ نظر آ رہا ہے اور نہ آپ غیر اللہ کی کسی بھی عنوان سے عبادت کو جائز قرار دے رہے ہو، لیکن سیم صحیح سیم صرف اور نیب کے جتنے معیار ہیں ان میں تول کے دیکھ لیں،
सेम सारा प्रोटोकॉल आयत के अगले जुज का भी वही है जो पिछले जुज का है कि तेरी इबादत करते हैं तो सेम है हर चीज, सिर्फ नाबुदु व नस्ताइन का फर्क है, नाबुदु और नस्ताइन का फर्क है, सिर्फ दो लफ्जों का फर्क है। तो अगर नस्ताइन में सिर्फ का इजाफी वो हटाने से, जो सिर्फ लफ्ज लगा दिया वो इजाफी है, उसको हटाने से गैरुल्लाह से इमदाद भी जायज, हजात भी जायज, तो फिर यहां भी सिर्फ हटाने से मानना पड़ेगा कि गैरुल्लाह की किसी भी उन्वान से, वसीला के उन्वान से, तारीफ के उन्वान से इबादत भी जायज, सजदा भी जायज, हर चीज जायज हो गई थी। लेकिन ये दोहरा म्यार इस यारी और मकारी के हवारियों को नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा खपना पड़ेगा, कुरान का मुताला करना पड़ेगा, थोड़ी सी इस समंदर में गोताजनी करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले तो यहीं पे फेल हो जाता है इसका इस्तेदलाल कि सिर्फ का लफ्ज जो है वो पल्ले से लगा दिया इब्न तैमिया ने, इसलिए उसको हटा दें तो फिर मदद गैरुल्लाह की जायज है। तो फिर हम कहेंगे कि यारी साहब, मकारी साहब, एक कदम और आगे जाएं, इससे पिछले वाले से भी सिर्फ हटाएं और इबादत भी गैरुल्लाह की जायज करार दें बानवाने वसीला। करें हिम्मत, अगर है हिम्मत तो करें। तो कहने का मकसद ये है कि क्यास पर मुबनी इस गुफ्तगू को आप भी समाअत फरमाएं। कुरान मजीद की उस आया मुबारक का कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उल्वियत से जुड़ी हुई आयत है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने दुआ को सुनकर मुस्तर से परेशानी मुसीबत दूर करने को अपनी उल्वियत से जोड़ा है, उसकी तफसीर भी राय सुने इससे। और एक सुलैम बिन कैस अलाली की किताब से जो एक रवायत इसने पेश की है कि ये खास अहले बैत के लिए, उसके ऊपर भी हम आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह कि क्या वो सिर्फ अहले बैत के लिए। देखें आयात कुरानी में कितनी ऐसी आयात हैं जो किसी खास ग्रोह के लिए, खास मौके के लिए, खास मुनासबत से, कितनी ऐसी आयात हैं जो खास ग्रोह के लिए हैं, खास किसी वाकया के लिए हैं, खास शख्सियात के लिए हैं, लेकिन उनका इतलाक क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए होगा, चूंकि कुरान रहनुमा है, कुरान हिदायत है क़यामत तक के लिए, ना कि एक मखसूस ग्रोह के लिए। अब जो आयत ये कह रहा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मखसूस है, बिल्कुल ये तफासीर में मिलता है। इसने तो सुलैम बिन कैस अलाली वाली किताब से सिर्फ एक आयत दिखाई, हम तफसीर साफी से भी दिखा देते हैं आपको कि इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि आया मुबारक आपकी शान में और आपके उसमें है। लेकिन क्या ये सिर्फ अहले बैत के लिए है? और अगर ये सिर्फ अहले बैत के लिए, फिर मसला हो जाएगा एक। वो मसला क्या होगा कि क्या हजरात अहले बैत अलैहिस्सलाम, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने के बारे में ये गुमान किया जा सकता है माज़अल्लाह के वो शुक्र अदा नहीं करने वाले थे? और अगर इसको ये फिट करता है सिर्फ अहले बैत से कि ये अहले बैत के अलावा किसी के लिए नहीं है, तो इस आया मुबारक के कहने में क्या है कि कम लोग ही शुक्र करने वाले, यानी ऊपर अपनी नेमतों का इजहार करके अल्लाह नीचे कहता है कि कम लोग शुक्र अदा करने वाले हैं। तो इस्तदलाल इसका कहां जाएगा फिर? तो मानना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक बेशक आइमा अहले बैत के लिए होगी, इमाम ज़मा के लिए होगी, जनाब अमीर के लिए होगी, हम इसको वो नहीं करते। लेकिन ये कैसे साबित होता है कि इसका इतलाक बाकी उम्मत पर नहीं होता और इससे बाकी उम्मत इस्तेफादा नहीं कर सकती? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में जो अपनी उल्वियत का वो इजहार किया है वो सिर्फ अहले बैत के लिए, बाकियों के लिए नहीं? तो ये मकारी और दजाली सिफ्त बंदा जो है, जो धोखा, दजाली हम धोखे की वजह से कहते हैं कि जो धोखे दे रहा है, उसमें से एक धोखा ये इसका कामयाब इसलिए हो जाता है कि इससे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले जो है वो निहायत ही कमजोर अकीदा है इस मामले में। और जो सही अकीदा बंदा जाके इससे कर उसकी यहाँ काल काट देगा या उसकी आवाज इसको आना बंद हो जाएगी, जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप, और यहाँ उसके ऊपर कोई इब्न तैमिया और इस किस्म के वो तोहमतें लगा के उसको जनाब म्यूट कर देगा और कॉल काट देगा। तो इससे फितना से होशियार रहिए खुदा के वास्ते। सूरह मुबारक बकरा की आया मुबारक के की रोशनी में ये बात तय है कि शिरक के अलावा कोई मतलब शिरक माफ नहीं होना, इसके अलावा अल्लाह जो चाहे अपने फजल से माफ कर देगा। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सरकार की ये मेरे पास गुनाह कबीरा शहीद जनाब शहीद महराब इनको कहा जाता है, ये हालत नमाज में जमात कराते हुए शहीद हुए आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तगैब आला मुकामहू। इन्होंने गुनाह कबीरा में जो शिरक उस पस मंजर में बाप बंद है उसमें आइमा अहले बैत की आप रवायात पढ़ें, आप शिरक खफी की तारीफ पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जनाब। यहाँ पे तो शिरक मामले कुछ नहीं बताया जाता और यहाँ पे जनाब आइमा इत्तहार ने इतनी सख्त छाननी रखी हुई है, इतनी सख्त छाननी रखी है शिरकी अकायद के हवाले से कि 100 में से या 1000 में से एक बंदा ही वो छाननी से पास होके मुआहिद बन सकता है। तो इसलिए इस फितने का मैं आपको अब वो क्लिप सुनाता हूँ, इसका कमजोर तारे अनकबूत से भी कमजोर इस्तदलाल समाअत फरमाइए। और खुदा के वास्ते हम फिर कहेंगे कि आपकी जान ना यारी ने कब्ज करनी है, ना रोजे हशर यारी मकारी ने आपसे हिसाब लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी जान कब्ज और मेरी जान कब्ज करनी है और अल्लाह ने हमसे हिसाब लेना है। इसके जो हवारी जो बगैर फीस के इसके वकील हैं उनको दावत फिक्र है कि खुदा के वास्ते अपने अपने मान को पहचानो। और अगर कुरान तुम्हारे नजदीक, चूंकि तुम्हारे रूहानी जो वालिद साहब हैं, यानी उस्ताद वालिद ही होता है रूहानी वालिद, तुम्हारे जो रूहानी वालिद साहब हैं यारी साहब, वो तो तारीफ कुरान के कायल हैं और वो कहते हैं जी कुरान से सिर्फ नहीं अहले बैत से, बिल्कुल कुरान और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है। लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं है कि सिर्फ अहले बैत को थाम के कुरान के माज़अल्लाह जो है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाए, इग्नोर किया जाए। तो बहरहाल हम अहले बैत में से भी आज आपके
سامنے علمی استدلال پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ذرا اس یاری اور مکاری کا استدلال سماعت فرمائیے 2 حصوں میں۔ باقی پورا کلپ دیکھنا ہو تو اس کے چینل پہ دیکھ لیں، چونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں اس مکاری کا پورا 40 منٹ کا یہ جو ایک حصہ یہ پورا آپ کو سنایا جائے۔ شرک غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ ہماری زندگی چلتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں۔ کوئی انسان زندگی کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ حساب لے لیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات تک، صبح اٹھتے ہیں چائے دے دو، غیر اللہ سے آپ نے چائے مانگی، ناشتہ دے دو، کپڑا کہاں ہے، وہ بس والا آتا ہے، بس اس کے بس مجھے وہاں پہنچا دو، یعنی ہر لمحہ آپ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں۔ لوگ گدے سے مدد لیتے ہیں، لوگ ایک تو ظاہر ہے، جو ظاہر ہے بھائی، دیکھیں بھائی صاحب۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کو ہم دجالی ایسے نہیں کہتے، یہ توہین ایسی کر جاتا ہے مودت کے نام پر کہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ لوگ گدھے سے مدد لیتے ہیں، گدھے سے۔ اب یہ کس کی مدد کو کہاں سے جا کے ملا رہا ہے؟ ابھی بھی یاری اور اس کے ہواری جو ہیں وہ متنبع نہ ہو، متوجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا حامی و ناصر۔ یہ بہرحال سنیں آپ۔ شرک ہر جگہ شرک ہے جی سر، شرک ہر جگہ شرک جی سر، جی شرک ہر جگہ شرک۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر مساجد ظاہر ہے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کر سکتے ہیں۔ اب بت آگے پڑا نا، وہ ظاہر ہے، وہ بت آگے پڑا ہے نا۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے سر، قرآن میں بھی ایسا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ختم بات۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی ایک مدد، لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ میرا تقریر آپ اسی میں۔ یہ اب سماعت فرمائیں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے بات کی تھی کہ کہتا ہے صرف کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یوٹیوب چینل پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب میرا 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہے۔ وہ جو مشہور کر دیا ترجمہ کہ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ، یہ لفظ صرف نہیں ہے اس میں، قرآن میں لفظ صرف نہیں ہے۔ اگر لفظ صرف ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں بھائی، تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، شرک ہوتا بھائی۔ اور آپ کہاں جاتے بھائی؟ زندگی کرنا ہوتا بھائی، ممکن ہوتا زندگی کرنا، آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں تو اب سارا کام خود کر لو، یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو۔ چائے چاہیے اللہ سے مانگو بھائی، روٹی چاہیے چائے چاہیے اللہ سے مانگو۔ اب آگے جو یہ لفظ کہے گا نا کہ اللہ روٹی نہیں بنا سکتا معاذ اللہ، وہ ذرا اس کے حواری خاص کر کان کھول کے سنیں اور اپنے پیمانہ ایمانی کا جو ہے جائزہ لیں۔ ممکن ہوتا زندگی کرنا، آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں تو اب سارا کام خود کر لو، یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو۔ چائے چاہیے اللہ سے مانگو بھائی، روٹی چاہیے نہیں اللہ سے مانگو، روٹی دے گا نا اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا، اللہ روٹی نہیں بنا سکتا تیرے لیے بھائی۔ اپنے تیمیہ کے فتوے پہ چلو نا، ابھی بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگو۔ بیوی سے کیوں کہہ رہا کھانا دے دو؟ بیوی اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگو شرک ہے۔ آپ کہہ دیں ظاہر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ اگر ایک چیز مخصوص ہے مدد دینا۔ اب اس کا سورہ مبارکہ النمل کی آیا مبارکہ کے حوالے سے جو تفسیر بھی رائے اور اس نے نہایت قیاس پر مبنی گفتگو کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ خلفاء الارض کون ہے؟ آیت یہ ہے، وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا، آدھی آیت کو پڑھتا ہے، اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ آگے تو پڑھو نا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ کون ہے جو بیچارہ، مضطر یعنی بیچارہ جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس، اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کو جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، زمین کے بادشاہ بناتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم آپ سوچتے ہو۔ اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ مضطر کا پکار سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، خدا کے واسطے امام الموحدین کے مکتب سے جڑے افراد ہیں آپ لوگ، اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہلانے والے لوگ ہیں آپ، خدا کے واسطے جس طرح توہین اہل بیت پہ آپ کی رگ غیرت پھڑکتی ہے اور پھڑکنی چاہیے، اسی طرح توہین خدا پر بھی رگ غیرت پھڑکنا ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، جو سب سے پہلا، کیونکہ سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ جو شدید محبت ہے وہ صرف اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ اب یہ خبیث بار بار کبھی تمہارے لیے اللہ روٹی نہیں بنا سکتا اور کبھی کہتا ہے کہ مضطر کی پکار صرف اللہ سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے جو اس کے حواری ہیں یا جو اس سے متاثر شدہ اس وائرس سے، اس یاری نامی وائرس سے،
خدا کے واسطے اللہ وہ ذات ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی بھی خلق کرنے والی ذات ہے، ان کو رزق دینے والی ذات ہے، ان کو صحت اور شفا زندگی بخشنے والی ذات ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ توہین خدا کے جملے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ، فضائل کے نام پہ شرک گھڑے کی مذمت کرے تو وہ توہین اہل بیت نظر آ جاتی ہے اور آپ دڑا دڑ فتوے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا ایمان جو ہے وہ قابل افسوس ہے۔ استر یعنی بیچارہ، ایک آدمی غرق ہو رہا ہے اور بھائی ہندو سامنے سے گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بچا لو، ہندو آ کے نکال لیتا ہے۔ یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے علاوہ بھی مستر کو نجات دینے والے ہوتے ہیں بھائی دنیا میں، صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی بچا دے، کسی اور کو پکارنا ہی حرام ہے، شرک ہے۔ مستر تو بہت ہوتے ہیں بھائی، ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے، آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو، وہ پائپ لے کے پانی لے کے آ جاتے ہیں، پانی آپ کو بجھا دیا۔ یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مزتر ہیں، مزتر یہ ہے کہ پوری مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم، مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا: بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیہ ہے کہ مستر ہر مستر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ایک مخصوص مستر ہے، بیچارہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا، امیر المومنین علیہ السلام پہ ظلم، ان کا حق جو ہے چھینا گیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی بات دیگر شہید کیے گئے۔ تو یہ بیچارہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے، پھر ان کو زمین کا، پوری زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے۔ اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کی بیماری ہے، کینسر کچھ ہے، وہ علاج کی، پھر دعا کیا علاج ہو گیا، تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی۔ ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک مخصوص آیا ہے۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے قیاس پہ اور تفسیر پہ، رائے پہ مبنی گفتگو سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے میرا سوال کہ اس نے کہا کہ یہ جو مستر ہے جس کا ذکر ہے یہ ہر مستر کے لیے نہیں ہے، تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں کچھ اسپیسیفک مستر کا ذکر ہے؟ کوئی ایسے اعراب، کوئی ایسا صیغہ، کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس سے یہ آیہ مبارکہ دلالت کر رہی ہو کہ کسی ایک خاص فرد کے لیے ہے؟ ہم نے عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 20 ایسی آیات ہیں جو مخصوص واقعات کے تحت نازل ہوئیں، مخصوص گروہ کے لیے ہوئیں، مخصوص شخصیات کے لیے ہوئیں، لیکن وہ قیامت تک انہی واقعات اور انہی کردار کے اوپر مشتمل افراد اور گروہ کو دعوت فکر دیتی رہیں گی۔ یعنی جسے وہ آیت سوٹ کرتی ہے وہ سمجھے تو اسی کے لیے ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے اس مکاری کی یہ گفتگو، سب سے پہلے آبجیکشن نمبر 1 جو ایک غیرت مند مسلمان کو ہونا چاہیے، مومن کو ہونا چاہیے، نام نہاد مومنین کو بھی ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ مستر کی پکار ہندو بھی سنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کو مدد، جیسے ہم نے گفتگو کے آغاز میں، ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ اس کی ترغیب تو خود اللہ رب العالمین ہمیں دلواتا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، دیگر آیات قرآنی بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ کتاب 15 تاریخ میں جناب موسیٰ سے مروی ایک روایت ہے، موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام، کہ آپ کو کسی بخار نے گھیر لیا، دور دراز علاقے سے کوئی وفد آپ کو ملنے آیا، یہ 15 تاریخ کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے کلیم اللہ، ہم اتفاق سے حکمہ ہیں، یعنی حکیم ہیں، تو ہم آپ کو ایسی ایک جڑی بوٹی سے دوا بنا کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا بخار اتر جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں روئے زمین پر اللہ کی حجت ہوں، اولی العزم پیغمبر ہوں، اگر ایسی کوئی جڑی بوٹی ہوتی جس سے فانن فانن اتر جاتا تو کیا میری رہنمائی براہ راست اللہ مجھے نہ کرتا، اور میں ان کے ہاتھوں دعا لے کے شفا یاب ہو جاؤں؟ تو یہ تو شور ڈال دیں گے کہ ہم نے نبی وقت کے نبی کو نہیں تھا پتا، تو ہم نے وہ بوٹی یہ وہ، آپ نے انکار کر دیا۔ تو فوراً جناب جبرائیل آئے، وہ چلے گئے، بخار نہ اترا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہوئے۔ جناب جبرائیل آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں مسبب الاسباب ہوں اور اسباب کے تحت میں دنیا کا نظام چلاتا ہوں، آپ کو وہ جڑی بوٹی پینی پڑے گی۔
تب ہی آپ کا بخار اترے گا۔ اے موسیٰ، جب آپ کو اس جڑی بوٹی سے شفا ہوگی تو عامت الناس تک یہ بات، اس جڑی بوٹی کے فوائد جائیں گے اور لوگ اپنے اپنے مریضوں کا، اس جڑی بوٹی سے بخار کے مریضوں کا علاج کریں گے۔ تو یہ ترغیب تو خود اللہ رب العزت ہمیں دلواتا ہے، لیکن کیا حقیقی طور پر ایک مضطر کی دعا اور پریشانی یا پکار اللہ سے پہلے کسی کی اوقات ہے کہ وہ سن لے؟ یعنی دل میں آئے خیال کو جاننے والی ذات سے پہلے کوئی ہندو کی جرت ہے کہ وہ کسی کی مضطر کی یا فائر بریگیڈ کی جرت ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے اور فائر بریگیڈ کسی کی آگ بجھا دے، اللہ نہ چاہے ہندو کسی کو پکڑ کے ہاتھ سے سمندر سے نکال دے؟ تو یہ تو ظاہری اسباب ہیں کہ جو جن کی ترغیب ہے اور جن سے انکاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی انکاری ہے، اللہ کے اسباب کی انکاری ہے۔ کہاں کی چیز کو کہاں فٹ کر رہا ہے جا کے، آپ خود سوچئے۔ دوسرا، اس نے کہا کہ یہ آیت خاص ہے اہل بیت کے لیے، یہ مضطر ہر مضطر کے لیے نہیں ہے۔ تو دکھاؤ قرآن کی آیت میں کس جگہ لکھا ہے کہ یہ خاص ایک بندے یا ایک گھرانے کے لیے ہے؟ یہ کائنات کے ہر مضطر اور پریشان کا ذکر ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ اما یجیب المضطر، کون ہے جو مصیبت میں گھرے پریشان حال شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی مصیبت کو رفع کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو اب بتائیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں بات واضح کر دی کہ کون ہے الہ اللہ کے علاوہ جو پریشان حالوں کی دعائیں سنتا ہے، مضطر کی بے کس کی پکار سنتا ہے، آہ و بکا سنتا ہے اور اس سے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ابھی اگر صرف امیر المومنین یا صرف امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ہے تو معذرت کے ساتھ یہاں پر ہمارا مقدمہ قرآن اور مقدمہ توحید غیر مسلموں کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ اس نے تفسیر بالرائے سے کام لیا کہ یہ ہر مضطر کے لیے ہے ہی نہیں۔ دکھاؤ کس آیت میں، کس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر مضطر کے لیے نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ تفسیر صافی میں یہ کہا گیا، ایک روایت نقل کی گئی امام صادق علیہ السلام کی کہ یہ آیہ مبارکہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی غمازی کرتی ہے، یعنی ان کے ظہور کے وقت کی، ان کے ظہور کے، ان کو انقلاب کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اور آیہ مبارکہ کا پورا جو ترجمہ ہے کہ تمہیں جان نشین بناتا ہے اگلوں کا۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ جب انسانی اپنی عمر پوری کر کے جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے اس کے وارثین آتے ہیں اور جو مخصوص ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں یہ کہاں ہے کہ یہ ہر مضطر کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہر مضطر اور بے قرض اور بے پریشان حال بندے کا خدا الہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے؟ صرف اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ چیز کہی جا سکتی ہے؟ آپ بتائیے، ذرا عقل کو ہاتھ ماریے۔ دوسرا، اس نے کہا کہ جناب بیوی سے چائے مانگنا، روٹی مانگنا، اور کیا اللہ روٹی نہیں بنا کے دے سکتا؟ آپ یہ دیکھیے میرے محترم ناظرین و سامعین، تو پھر تو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا مددگار یا مشکل کشا ہو گئی جناب امیر کی، چونکہ جناب امیر کو کھانا آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنے پاک ہاتھوں سے دیتی تھی۔ پھر نہج البلاغہ کے خطبے میں جہاں ایک عامل سے جناب امیر مدد مانگ رہے فتنوں کی سرکوبی کے لیے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، پھر تو وہ عامل مولا کائنات یا جو جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مشکل کشا کا بھی مشکل کشا وہ عامل ہو گیا معاذ اللہ۔ پھر تو مالک اشتر کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے میں نبی خدا کے لیے تھا ویسے مالک اشتر میرے لیے تھا، پھر تو مالک اشتر جناب امیر کے مشکل کشا اور مددگار ہو گئے۔ تو یہ کس قسم کا قیاس پر مبنی استدلال ہے جو یہ دیتا ہے؟ تو میں آپ سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، اس دن پتہ نہیں قسمت یاری کی اچھی تھی یا میری اچھی تھی یا کس کی اچھی تھی کہ بات جو ہے اس نے کال کاٹ دی، کچھ وہ لائن کی خرابی، کچھ اس نے بہانہ ڈال دیا جذباتی پن کا۔ خدا کی قسم اس کا چہرہ میں نے آپ کے سامنے بے نقاب کر دینا تھا۔ اور ابھی بھی اس یاری مکاری کو کھلا چیلنج ہے کہ کوئی نیوٹرل پرسن ایسا کہ جو برابر کا ہمیں بولنے کا وقت دے اور جو تمہیں تہمت بازی اور غلیظ اور مکاری زبان سے باز رکھے، اس کی موجودگی میں میرے ساتھ 10 گھنٹے کا سیشن رکھ۔ تجھے بھاگنے کو اگر راستہ مل گیا انشاءاللہ العزیز تو ہم اپنا یہ سارا تبلیغی کام ہی چھوڑ دیں گے۔ تو کیا بات کرتا ہے؟ تو کدھر کا بھولا ہوا ہے؟ ابھی بھی میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ جناب اعلیٰ شیعہ سنی اختلافات، ضعیف روایات کو لے کر اہل سنت برادران پہ چڑھائی کر دینا، ان کے مقدسات کے حوالے سے بات زبانی استعمال، اس کے علاوہ اس بندے کے پاس توحید کے معاملے میں کخ علم نہیں ہے۔ آپ کو اگر نہیں یقین، اس گفتگو کو بار بار سنیں، اور کہاں ہندو، کہاں بیوی، کہاں ماں، کہاں نوکری، کہاں وہ مالک ارض و سما ذوالجلال والی کرام، یہ کیسی بات ہے؟ اور ثابت کیا کر رہا ہے کہ جی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو یہ بیوی سے مانگنا بھی شرک ہے، ماں سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے، ہندو سے مدد، اور بھائی یہ دعا نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت ایک دوسرے کا تعاون ہے، زندہ اور حاضر لوگوں کا آپس میں تعاون ہے۔ تم کہاں کی چیز کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ منتے مانگنا، مرادیں مانگنا، حاجات طلب کرنا یہ دعا کے زمرے میں آتا ہے۔ تم مرد بن، حسن اللہ یاری، تم مرد بن، مرد مجاہد بن۔ میں تجھے چیلنج مارتا ہوں، تو مجھے آج کسی ہندو سے براہ راست منت مانگ کے دکھا سامنے بٹھا کے، اور کہہ کہ شرک نہیں ہے۔ کیا ہے ہندو تو مجھے شفا دے، کیا تیرے نزدیک شرک جو نہیں ہے تو تم مانگ، کبھی بھی نہیں مانگے گا۔
मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, डॉक्टरों की कभी मिसाल देता है इसी गुफ्तगू में, आप पीछे करके थोड़ा जाइएगा इस क्लिप में, सुनिएगा। डॉक्टरों की मिसाल दे रहा है बेवकूफ जाहिल आदमी। और मेरे अजीजों, डॉक्टर के हम वसीला अख्तियार करते हैं। कुरान मजीद की वायद भूल गए हैं, वाइजा मरज तुफा हुआ यशफाइन, जब मैं बीमार होता हूं अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा डॉक्टर नहीं दे सकता। शिफा डॉक्टर के हाथ में हो तो उसके क्लिनिक में अगर एक दिन में 100 बंदे आए, 100 के 100 शिफा याब हो, फिर ऐसा क्यों है कि बच जाता है, कोई मर जाता है, किसी का मर्ज और बढ़ जाता है और कोई शिफा याब हो जाता है। शिफा मिन जानिब अल्लाह। डॉक्टर एक वसीला है। कभी किसी ने सेहत याब होने के बाद डॉक्टर का शुक्र अदा किया है कि यार डॉक्टर तेरा शुक्र? नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र। यही सब कुछ आप देख ले, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कोई भी है, जब मर्ज से निजात पाता है, नफल पड़ता है अल्लाह के लिए, शुक्र करता है अल्लाह का। डॉक्टर एक वसीला है। आप उसको जाके अपनी बीमारी बताते, वो नुस्खा तजवीज करता है, अल्लाह उस नुस्खे में शिफा डाल दे, अल्लाह खा के शिफा में शिफा डाल दे, अल्लाह इस सादा गिलास पानी में शिफा डाल दे, ये अल्लाह के काम है। आप किधर भटके हुए हैं? अब आइए कुरान वाले बैत से भी कुछ चीजें पेश करें, और हम इसको निकलने नहीं देंगे जब तक ये वसीयत नंबर मकतूब नंबर 31 वसीयत नामा अमीरुल मोमिनीन का ये और इसके हवारी यहाँ तो मुतलकन इनकार कर दें। अगर इनकार नहीं करते तो फिर आओ, आप तुम्हें हम बताते हैं कि मनते मुरादें अल्लाह के सिवा मांगने से, तुम कहते हो लिखा कहाँ है, रवायत कहाँ है, मना किसने किया है? अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। एक तो वो आप मशहूर जमाना जुमला सुनते रहते हैं कि जब सवाल करो अल्लाह से करो, देना ना देना बस उसी के इख्तियार में, इसी वसीयत नामे। लेकिन इसी वसीयत नामे में मनतो मुरादों का भी जिक्र है, सेहत शिफा का भी जिक्र है, जिंदगी मौत का भी जिक्र है। आइए ये जनाब सफा नंबर 721, तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मुकामहू। यकीन रखो कि जिसके कब्जा कुदरत में आसमान और जमीन के खजाने हैं, इसने तुम्हें सवाल करने की इजाजत दे रखी है और कबूल करने का जिम्मा लिया है और हुक्म दिया है कि तुम मांगो ताकि वो दे, रहम की दरख्वास्त करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसने अपने और तुम्हारे दरमियान कोई दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोकते हो, ना तुम्हें इसने मजबूर किया है। ये जो वाजिब की हैसियत देते हैं ना वसीले को, ये भी गलत है अमीरुल मोमिनीन की नजर में। ये इनका अपना गड़ा हुआ नजरिया है। अमीरुल मोमिनीन का नजरिया यह है कि उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि तुम किसी को इसके यहां सिफारिश के लिए लाओ तभी काम हो, और तुमने गुनाह किए हो तो इसने तुम्हारे लिए तौबा की गुंजाइश भी खत्म नहीं की। इसके बाद फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब भी इसे पुकारो, जब भी इसे पुकारो वो तुम्हारी सुनता है। मुझे अल्लाह के अलावा वो हस्ती बताएं कि जब भी इसको जहां भी पुकारा जाए वो बराह रास्त उसी वक्त सुन ले। और खुदा के बंदो, एक तरफ कहते हो जी हम शिया, हमारे सूले दिन 5, उनमें सबसे पहले तौहीद। इधर तुम्हारी तौहीद किधर जाती? इधर वो हिंदू की मिसाल उठा के अल्लाह से दे रहा है और वाजिया कह रहा है वो खबीसुल फितरत वाजिया कह रहा है कि मुस्तर की परेशान सिर्फ अल्लाह नहीं सुनता, हिंदू भी सुन लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब भी इसे पुकारो वो तुम्हारी सुनता है, और जब भी राजो न्याज करते हुए इससे कुछ कहो वो जान लेता है। अब आओ, अब तुम्हें मैं बताता हूं। तुमने कहा कि जी कहां लिखा अल्लाह के अलावा किसी से वो नहीं किया जा, ये गायब में दुआ का जिक्र है, वो शिरक है। जाहिर में बीवी से रोटी मांगना, अबू से जेब खर्च मांगना, या व्यूअर से सब्सक्रिप्शन मांगना, या वो जो हसन यारी तू डॉलर लेता है ना गिफ्ट के, वो मांगना, वो जाहिर में तावन है, वो शिरक नहीं है, वो दुआ नहीं है। चूंकि दुआ नहीं है इसलिए शिरक भी नहीं है। अब मनते मुरादे के भी सुन ले, और जरा कान खोल के सुन और ऐनक उतार के सुन ऐ मुकारी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तुम इसी से मुरादें मांगते रहो, इसी से, इससे भी नहीं या इससे भी नहीं, उसी से, अल्लाह से। किसको फरमा रहे हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मासूम को। क्या फरमा रहे हैं कि तुम इसी से मुरादें मांगते रहो और इसी के सामने दिल के भेद खोलते रहो, इसी से अपने दुख दर्द का रोना रोते रहो और मुसीबतों से निकालने की इल्तिजा फकत इसी से करते रहो। लो जी। और तुफ है उन लोगों पर कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाज़ेह फरमान को छोड़ के इस यारी और मकारी के पीछे लगे हुए हैं। खुदा फिर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने इस तौहीद के दुश्मन मकारी यारी को इसके हवारियों समेत, अगर इनका रुजू नहीं होता, इनके नसीब में दायत नहीं है, तो फिर इनको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बताएं जरूर कि तौहीद की दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। इसी से अपने दुख दर्द का रोना रोते रहो और मुसीबतों से निकालने की इल्तिजा भी इसी से करते रहो और इसी से अपने अमूर में मदद मांगते रहो। क्यों नहीं कहा कि बेइज़्ने अल्लाह बेटा हसन तुम या अली मदद भी कहते रहना, मैं आऊंगा, मैं करूंगा। क्यों कहा कि उसी से मदद मांगते रहना? क्यों कहा मुरादें अपनी उसी से मांगते रहना? क्यों कहा कि अपनी मुसीबतों का रोना सिर्फ उसी से रोते रहना? और खुदा के बंदो, अकल के दरवाजे खोलो। और फिर फरमाते हैं कि इसकी रहमतों के खजाने से वो चीजें तलब करते रहो जिनके देने पर और दूसरा कोई कुदरत नहीं रखता। लो जी, इसकी रहमत के खजानों से उन चीजों को तलब करते रहो
جس کے دینے پر دوسرا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے امام نے کہا نہیں رکھتا تو نہیں رکھتا. اور تم کیسے شیعہ ہو کہ جو امام کو کہتے ہو، امام کو سکھاتے ہو کہ نہیں جناب آپ کہتے ہیں کوئی اور قدرت نہیں رکھتا. ہم یاری کے مقلدین آپ کو بتاتے ہیں کہ رکھتے آپ بھی رکھتے ہیں، آپ کی اولاد بھی رکھتی ہے. یعنی امیر المومنین باب مدینہ العلم کو اب تم لوگ سکھاؤ گے، تمہاری اتنی اوقات اور حیثیت. اچھا اب یہ نہ کو کہے جی وہ رحمت کے خزانوں میں معرفت ہے، علم ہے، فلانا ہے تو ٹینگنا ہے، یہ روزی روٹی رزق شفا یہ تو مانگ سکتے ہیں. آجو اس کا جواب بھی جو ہے علمی تماچا جو ہے وہ مولا علی سے کے ہاتھوں سے کھاتے جاؤ. آگے لکھا ہے کہ رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے رہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے کہ عمروں میں اضافہ، جسمانی صحت اور توانائی، رزق میں وسعت. یہ ہیں وہ خزانے کہ جن کے دینے پہ اللہ کے علاوہ مولا علی کہتے ہیں اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. اور تم کہتے ہو یاری کہتا ہے کہ یہ خود رکھتے ہیں، تو یہ ان پہ تہمت اور الزام ہے کہ نہیں؟ اور اگر تہمت اور الزام نہیں ہے تو پھر مانو مرد بنو، مانو کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا عقیدہ امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے معاذ اللہ. مانو چونکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جسمانی صحت، رزق میں اضافہ، عمر میں درازی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تم کہتے ہو یہ دیتے ہیں. تو پھر مان جاؤ نا کہ جو چیز معاذ اللہ ان کو اپنے لیے نہیں پتا تھی وہ تمہیں اور تمہارے یاری کو پتا ہے. پھر مان جاؤ، اور پھر بھاگتا کیوں بگوڑو، پھر مانو. اب اسی وصیت میں آگے جا کے امیر المومنین نے کچھ اور بھی ارشادات فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے صرف اسی کے ہاتھ میں زندگی. جو موت دینے پہ قادر ہے زندگی دینے پہ بھی فقط وہ قادر. وہی مارنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی اور جو نیست و نبود کرنے والا ہے وہی اللہ ہے، وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، وہی بیمار کر ڈالنے والا بھی ہے، وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے. بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. اب یہ جو ہے تحت الاسباب جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بھئی باپ کما کے لائے گا بچے روزی کھائیں گے. اب کیا کل کو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رازق کون ہے تو کیا کہو گے؟ ہمارے والد صاحب. آپ کہو گے جی رازق اللہ ہے، وسیلہ والد ہے، دیتا اللہ ہے، وسیلہ محمد والے محمد علیہ السلام ہے. اس میں کوئی شرک نہیں، چونکہ دعا نہیں ہے. جب بھی آپ دعا کے عنوان سے جو چیزیں دعا میں مانگی جاتی ہیں جو دینے پہ بقول امیر المومنین صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، جب بھی وہ کسی غیر اللہ سے آپ مانگیں گے آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ شرک کا شکار کر بیٹھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جناب امیر نے جگہ جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو زندگی دینے والا سمجھا گیا دائرہ اسلام سے. امام صادق فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. آگے لکھتے ہیں کہ نعمتوں کا دینا، ابتلا آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے ہم اسے نہیں جانتے. تو جو چیز اس میں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس سے اپنی لا علمی پر معمول کرو. جب تم پہلے پہل پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے، بعد میں تمہیں سکھایا، اور ابھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم ابھی بھی بے خبر ہو. ایک امام دوسرے امام کو یہ کہہ رہا، کتنی ایسی چیزیں ہیں بیٹا جن سے ابھی تم بے خبر ہو. یہ امیر المومنین جناب حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو فرما رہے ہیں. تمہارا بے خبر ہو، ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو. لہٰذا اسی کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی کا دامن تھامو جو تمہارا رازق ہے اور ٹھیک ٹھاک تمہیں بنایا، اور اسی کی پرستش کرو، اسی کے طلب میں لگے رہو، اور ڈر بھی ہو تو پھر اسی ذات کا ڈر ہو. یہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت. اب آئیے اسی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے اور ہمارے چوتھے امام اور اپنے دور کے امام الموحدین، واقعہ کربلا کے عینی شاہد جناب سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا جی، یہ دعا نمبر 13 کا صرف ایک جملہ سنتے رہیے. امام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی صرف اور صرف تیرے ذریعے سے، اور اپنے فقر کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش کی صرف تیرے سبب سے، باتحقیق اس نے اپنے حاجت کو اپنے مناسب مقام سے طلب کیا. جی محترم، اب یہ اسباب کے تحت جو مدد ہے خدا نہ خواستہ سید الساجدین کو نہیں پتا تھی کہ دنیا میں تو گزارا مشکل ہو جائے گا. امام فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اپنے فقر کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش کی، اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیری طرف رخ کیا، اس نے اپنی حاجت کو اپنے مناسب مقام سے پایا. تو امام کو نہیں پتا تھا کہ بیوی سے روٹی بھی مانگنی، فلانا بھی کرنا، چونکہ امام کا عنوان وہ ہے ہی نہیں، دعا میں وہ چیزیں آتی نہیں. غیر اللہ سے دعا شرک ہے، غیر اللہ سے ظاہر میں نیکی کے کام میں
تعاون مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آئمہ بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے۔ وہ تو یاری نے ایک گھڑ لیا نا، یا یاری جیسوں نے گھڑ لیا جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں، اس کو بھی شرک کہتے ہیں، فلانے کو بھی شرک کہتے ہیں، شیعہ کو مشرک۔ یہ تو تم لوگوں کی دھوکہ بازی ہے، یہ تو مداری پونا ہے یاری کا، مداری پونے سے زیادہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، جو تمہارے سامنے حاضر اسباب ہیں ان سے جا کے طلب کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے یا آل محمد علیہ السلام سے اگر آپ توسل شخصی کے بھی قائل ہیں تو آپ وہی چیزیں طلب کر سکتے ہیں جو زندگی میں کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کسی نے ان سے جا کے اولاد نہیں مانگی، صحت اور رزق کے لیے دعا کرنے کا کہا، باقاعدہ رازق سمجھ کے رزق نہیں مانگا، اب بھی نہیں مانگ سکتے۔ توسل شخصی میں بھی شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں اللہ کے حضور، براہ راست نہیں طلب کر سکتے۔ ہم نہیں کہہ رہے بھائی ہم پہ فتوے لگانے سے پہلے پھر صحیفہ سجادیہ پہ فتوے لگاؤ، نہج البلاغہ کو بیان کرواؤ، پھر ہم پہ فتوے لگاؤ، پھر ہم تک آؤ۔ تو امام نے آگے بھی ایک جملہ کہا ہے، امام کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی حاجت تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس لے گیا یا اس کا سبب تیرے سوا کسی اور کو قرار دیا، پس وہ محرومیوں میں مبتلا ہوا اور تیری طرف سے تیری نعمتوں سے محرومی کا مستحق ٹھہرا۔ لو جی، امام کو نہیں پتا کہ جناب بھوک ہے، اب کھانا کھانے کی حاجت ہے، اگر میں بیوی کے پاس چلا گیا اس حاجت کو لے کے اللہ کے علاوہ تو میں تو گیا۔ امام کہہ رہے ہیں گیا، چونکہ امام کا مقصد یہ چیزیں ہے نہیں ہے، دعا ہے، غیبی چیزیں ہیں، صحت جو نظر نہیں آتی لیکن ہے، تقدیر جو نظر نہیں آتی لیکن ہے، موت جو نظر نہیں آتی لیکن آنی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کے عنوان سے آتی ہیں۔ بظاہر کھانا مانگنا، نوکری مانگنے کے لیے سی وی دینا، مالک سے ایڈوانس مانگنا، یہ دعا میں نہیں آتا، دعا میں نہیں آتا، اس لیے شرک میں بھی نہیں آتا۔ شرک اس کو بنانے کے لیے تم مسالے دیتے ہو تو یاری جیسے مکاری مداری، ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، نہ اللہ سمجھتا ہے، اللہ خود حکم دیتا ہے کہ تعاون کرو ایک دوسرے سے۔ محترم ناظرین و سامعین، دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا، خدا کے واسطے یاد رکھیے گا جو قرآن کا نہیں، جو اللہ کا نہیں، وہ اللہ کے ولی کا کیسے پیارا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی توہین پہ بھڑکتا نہیں ہے، وہ امیر المومنین کی توہین پہ بھڑک بھی جائے، امیر المومنین اس کی شفاعت کے لیے قدم بھی آگے نہیں بڑھائی۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ رب کے قرآن کی، محمد والے محمد علیہ السلام کے فرمان کی بھی وہ چیز قبول کرتے ہو جو آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ کو بتائے، جو یاری بتائے، جو یاری جیسے دوسرے مداری بتائے، وہ آپ کے لیے توحید قابل قبول ہے۔ تو پھر جائیے سب سے پہلے تجدید ایمان کیجئے، اپنے اسلام کا ریویو کیجئے، آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ کجا مومن، میں ہوں مومن، نعرہ مار لیا مومن، اسلام کے بعد یا علی مدد بول لیا مومن۔ جائیے پہلے جا کے امیر المومنین سے پوچھئے کہ مومن کون ہے، اور اگر اس بارے میں رہنمائی لینی ہو تو ہماری کتاب الحمدللہ چھپ کے آ گئی ہے، یہ ہے مومن۔ اس میں ہم نے کچھ پلے سے نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ یہ ہے مومن قرآن کا، یہ ہے نہج البلاغہ کا، یہ ہے صحیفہ کاملہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یاری مکاری جیسے فتنوں سے جو توحید کے برملا دشمنی پہ اترا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے، قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے، اور ہم بعنوان وسیلہ اور شفاعت اہل بیت کی مدد کے قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں۔ اگر ابن تیمیہ صاحب بھی کہتے تھے کہ میں اہل بیت کی شفاعت اور وسیلہ کے عنوان سے مدد کا قائل نہیں، محتاج بھی ہوں، تو ہمیں جناب ان سے نسبت دینا آپ لوگوں کا بالکل رائٹ ہے اور حق ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر اس یاری مکاری یا اس کے بزرگواروں سے جا کے پوچھیے گا کہ تہمت لگانے کا جو عذاب ہے، تہمت لگانے کی بابت جو وزن ہے، جو قیامت میں تہمت جس پہ لگی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، تم اپنی 70 زواریوں کے ساتھ بھی اس بندے کے قید میں رہو گے۔ وہ معاف کرے گا تو آگے جنت کی طرف رابطہ ہوگا تمہارا، یہ بھی اس سے جا کے پوچھ لینا۔ قرآن اور اہل بیت، ان سے توسل کرنا بالکل عین توحید ہے، ان کا واسطہ اور وسیلہ دینا بالکل عین توحید ہے، قرآن اور اہل بیت سے شفاعت کی اللہ کے آگے درخواست کرنا عین توحید ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے ان سے براہ راست رزق روٹی اولاد مانگنا عین ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔